मामला आसान कर दिया गया। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, गुनाह कर बैठो, तो फरमाया फिर सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगो। जब तुम माफी मांगोगे ना तो मेरा रब फरमाता है यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तुम तो अपने रब को माफ करने वाला, रहम करने वाला हो। उनके लिए था कि अगर जुर्म किया है तो पेशानी पे लिख दिया गया, घर के दरवाजे पे लिख दिया गया इन्होंने फला जुर्म किया, इन्होंने फला जुर्म किया, लेकिन करम बालाए करम देखे, हम जुर्म करते गए वो बख्शता गया। सुभान अल्लाह। खताएं भी देखता है, अताएं भी कम नहीं करता, नहीं मालूम वे मुझ पे इतना मेहरबान क्यों। हाँ जी, ये करम है उसका, वगरना तो जो हमारे गुनाह हैं, हमारी खताएं हैं, लगता है हम पे पत्थरों की बारिश हो, लेकिन उसने चश्म पोशी से काम लिया, उसने करम करते हुए हमें माफ कर दिया। और एक बात याद रखें, जो सरकार के दर पे मांगने आए ना तो सरकार खाली नहीं लौटाते। सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो एक देहाती आया, कादिमा अलैना आराबियुम बादमा दफना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलासति अय्याम, हुजूर के विसाल को 3 दिन हुए हैं, हुजूर को हम उनकी लहद में उतार चुके, कब्र के सपुर्द कर चुके, हर तस्वीर तस्वीर गम है, हर चेहरा गमज़दा है, दिल खून के आंसू रो रहा है, नजरें मुतलाशी बनकर ढूंढ रही हैं हुजूर को, सरकार कहां मिलेंगे। अगर एक बंदे के घर में बकरी भी बंधी हुई हो ना, साल के बाद उसे भी खोलकर अगर मंडी में सेल किया जाए तो नजरें उसे भी तलाश करती। अल्लाह। मैं सादा सी मिसाल दे रहा हूं, अगर एक आम सी बकरी की आपको इतनी आदत सी बन जाती है तो जिन्होंने सुबह शाम चेहरे हबीबे खुदा का दीदार किया हो, जिन्होंने सुबह शाम सरकार की जुल्फ़े अंबरीन का दीदार किया हो, उनका दिल कैसे लग सकता था, उनको चैन और करार कहां से मिल सकता था। कहते हैं सरकार के विसाल को 3 दिन हुए हैं और इन 3 दिनों के बाद एक देहाती आया, उसने हमारे जख्मों को ताजा कर दिया, हमारे दर्द में इजाफा कर दिया, हमारे दिल को तड़पा के रख दिया। उसने आते ही पूछा आईना रसूलुल्लाह, हुजूर कहां हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से हिचकियां हमारी बंधी थी, मुश्किल से हमने आंसू पे जब्त किया था, लेकिन ये क्या हुआ, फिर से किसी ने हमारे जख्मों को मजीद बढ़ावा दे दिया। जब ये जुमला कहा गया तो सारे सहाबा फिर रो पड़े। अल्लाह। कहते उसने आकर मौला अली से पूछा, तो हमने कहा सरकार के विसाल को तो 3 दिन हो गए। उसने कहा चलो हुजूर का दीदार न सही, मुझे उनकी कब्र अनवर पे ले चलो, मुझे सरकार की मजार पे ले चलो। अब सहाबा उसे ले गए। जब वो हुजूर की मजार पे गया तो पता उसने क्या किया, कद ज़लमतु नफ्सी सुम्मा रमा बिनफ्सिही अला क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने आप को सरकार की कब्र अनवर के ऊपर गिरा दिया और फिर मिट्टी उठा के सर में डालने लगा और फिर कहने लगा कद ज़लमतु नफ्सी, हुजूर मैं तो अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं। और मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, सुभान, जब भी तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो जाऊंगा मेरे नबी के दर पे आ जाना। गुनाह किए हैं, नाफरमानी की है, खताएं की हैं, जाए कहां, कहा जाऊंगा मेरे रसूल के दर पे आ जाओ। पुकारा जब भी मुश्किल में चले आए मेरे आका, वो सुनते हैं वो आते हैं, बुलाना हम न छोड़ेंगे, नबी की नात की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। हुजूर मैं तो आपके दर पे आया हूं, अब मैं कहां जाऊं, मैं किसको अपना दर्द सुनाऊं। कद ज़लमतु नफ्सी, मैं तो अपनी जान पे जुल्म कर बैठा, जितुका, और मैं आपकी बारगाह में आया हूं। हुजूर मैं रब से कैसे मांगू, तस्तगफिरुली, आप ही मांगे, आप अल्लाह से मांगे, मैं आपकी बारगाह में आया हूं। कहते हैं अभी वो हुजूर की कब्र अनवर पे खड़ा था, ये कौन जालिम कहता है, आवाज नहीं आती, जवाब नहीं मिलता।
مدد نہیں ہوتی. آئیے سنیے دل کے کانوں کے ساتھ. کہتے فنودیا من القبری، سرکار کی قبر انور سے آواز آئی، جا قد غفر لک، اللہ نے تیری بخشش کر دی، اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، جا. اگر تو میرے در پہ آیا ہے تو پھر خالی کیسے جا سکتا ہے؟ ہم نے آج تک کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹایا، تو بھی آیا ہے تو جا پھر سخاوت مصطفیٰ کا مزہ چکھ. جا قد غفر لک، تیرے ساری خطائیں، تیری ساری غلطیاں معاف کر دی. سبحان اللہ. اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ. اپنے دامایا نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامایا نے شفاعت میں چھپائے رکھنا. حضور اگر ایک دیہاتی کو اتنا عطا کیا تو ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں. مل کر سارے کہیں اپنے داما نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا. جب سوانے سے بے خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنے داماد نے شفاعت میں چھپائے رکھنا. قد غفر لک، جاؤ تیری بخشش کر دے. اگر حضور ان کی سنتے ہیں تو حضور ہماری بھی سنیں گے. سرکار کرم نوازی فرمائیں گے. سرکار کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. کہا اب مدینہ میں چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا. وہ ابھی چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا نا، تو وجہ میرا یار نہیں لٹھا. ہاں جی، حضرت بلال حبشی نے کہا تو وجہ میرا یار نہیں لٹھا، جنہوں ویک کے چند شرم آ رہے. کیسے بتاؤں کن آنکھوں سے حضور کو دیکھا، جب حسن تھا جلوہ نما ان کا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. مدینہ سے چلے، شام میں جا کے مستقر بنایا، وہیں رہنے لگے. کتنی قسمت عجیب تھی، کمال تھا. وہ پھر ایک رات سوئے، مقدر جاگا، خواب کے اندر حضور کا دیدار ہوا. بہار شریف والوں حضور کا دیدار ہوا. کیا بات ہے، کہ عالم غریب نواز کا لنگر کھانے والوں حضور کا دیدار ہوا. اور جب دیدار ہوا نا تو اس رنگ کے کالے بلال حبشی کو، جس کو کوڑے مارے جاتے تھے، جس کو گرم پشت، جس کے گرم ریت کے اوپر پشت رکھی جاتی، پھر سینے پہ پتھر رکھا جاتا، جس کے گردن کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا، جس کو گالیاں دی جاتی، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے. محمد محمد کریں دے گزر گئے، احد نال احمد ملیں دے گزر گئے. ہاں جی، ہاں جی، ہک دی دم دم جڑا ہک کو ڈو کر جانے، او کافر تے مشرک. ہک دی دم دم سے جب اس سینے میں اس کا عشق آ گیا نا تو پھر اندھیرے بھاگ گئے. ساری کائنات کی جتنا بے قراریاں ہیں دور ہو گئی. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کون کالی رنگت والوں کو قریب بٹھاتا، کون ان کا حال پوچھتا، کون ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا. یہ تو کرم ہے ان کا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. ہاں جی، یہ محبوب نے آ کر برتری ساری چیزیں مٹا دی. جس صف میں ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، فاروق اعظم کھڑے ہیں، اسی صف کے اندر حضرت بلال حبشی بھی کھڑے ہیں. اور پھر حسن کا کرم بالائے کرم دیکھیں،
فتح مکہ کے موقع پہ حضور کی نظر انتخاب جب ٹھہرتی ہے تو بلال حبشی پہ جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کمال نہ ہو گیا؟ کیسے غلاموں کو نوازا ہے، کیسے پسے ہووں کو عزتوں سے نوازا ہے، کیسے رفعتیں عطا کی ہیں، کیسے مرتبے عطا کیے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان جاؤں، ان کے قدموں کی خاک پہ قربان جاؤں۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور آپ کے قدموں تک رسائی مل جائے پھر اور کیا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کو خواب کے اندر حضور دیدار کرا رہے ہیں۔ ہاں جی، جس کا حال کوئی نہ پوچھتا تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں حضرت بلال حبشی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ شام چلے گئے، ہجر مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے، اور جب شام گئے نا تو ایک رات خواب کے اندر حضور کا دیدار ہوا۔ حضور نے کہا اما آنا لگا ان تزورنی بلال، وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہمارے دیدار کے لے آؤ؟ وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہمارے دیدار کے لے آؤ؟ تنم فرسود جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ، تو ابر رحمتی یاں بہ کے گاہے گنی برحال لب خشکاں نگاہے۔ امیر خسرو بولے زے حال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، زے حال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جا نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں، چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں، چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں، ہمیشہ گریاں بعشق آما، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے بتیاں، زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرہ ندارم میں جا نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ تو پھر پنجابی کی زبان میں کسی عاشق نے کہا شہباز عشق دیاں آگاں لائیاں نہیں جاندیاں، لگ جان پھر بجھائیاں نہیں جاندیاں، عشق دے اصول وقتے اتھے او کتاباں پڑھائیاں نہیں جاندیاں۔ حضرت بلال کو کمال کی بات ہے، ساری کائنات تڑپتی ہے، میں بھی تڑپتا ہوں، آپ بھی تڑپتے ہیں۔ حضور کبھی ہمیں بھی بلائیں کہ کرم فرماؤ ہا کدیں سادے وہڑے حضور کرم فرماؤ ہا روحی تھے ڈیرہ لا کے۔ وہ حضرت خواجہ غلام فرید نے نا نواب صاحب کو لکھا نا کہ زبر نہ بڑھ زیر بڑھ متا پیشا، زبر نہ بڑھ زیر بڑھ متا پیشا۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ نواب صاحب جیسا بندہ گلے میں رسی ڈال کے کہتا ہے حضور اب تو چین نہیں آتا، خادم کو کہتا ہے مجھے یوں ہی لے کر جاؤ حضرت خواجہ پاک کی بارگاہ میں، اور جب سامنے گئے تو آنسو سے چہرہ تر ہے۔ فرمایا یہاں آگئے ریاست کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضور چین ہی نہیں ملتا، قرار ہی نہیں ملتا۔ اگر حضرت خواجہ غلام فرید کو دیکھنے والوں کی بے قراری کا یہ عالم ہے تو پھر رخ حبیب خدا کو دیکھنے والوں کی بے قراری ہاں جی، حضرت بلال کو سرکار نے دیدار کرایا۔ اما آنا لکا ان تزورنی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہمارے دیدار کے لے آؤ؟ فانتبہ حزینا، اسی وقت اٹھے، غم زدہ ہیں، آنسو بہ رہے، راکب راحلۃ، رات نہیں دیکھی، سواری پہ سوار ہوئے، قصد المدینہ، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اور جب سرکار کے روضہ انور پہ پہنچے نا تو یمرغ وجہہ، مرغا یمرغ تمریغا، چہرے کو رگڑ رہے ہیں، سرکار کی مزار پہ روئے جا رہے ہیں۔ جس نے سنا بلال آیا ہے وہ سارے آئے سرکار کے روضے کے قریب۔ بلال آ گئے ہیں، کہتے ہیں ابھی وہ روئے جا رہے تھے، اذ اقبل الحسن، میرے جملے نہ ضائع کیجئے گا، جو دائیں بائیں دیکھ رہے میں ان کو انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ عالم غریب نواز کا واسطہ دے کر کہوں گا یہ میرے جملے ضائع نہ کیجئے گا۔ وہ ابھی روئے جا رہے تھے، اذ اقبل الحسن والحسین رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سرکار سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد سلام اللہ علیہا، آپ کے دونوں لخت جگر، آپ کے دونوں نور نظر دوڑتے دوڑتے آئے۔ اور جب آئے نا حضرت بلال کے قریب تو وارفتگی میں اور اضافہ ہو گیا، بے قراری میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان شہزادوں سے سرکار کی خوشبو آتی تھی۔ ان کو چوما، قریب کیا، یدمہما، دونوں کو سینے سے لگایا، یقبلہما، ان کو چوما بھی صحیح، رخسار بھی چومے، سینے سے بھی لگایا۔ اور جب چوم رہے تھے تو آنکھوں کے آنسوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ نواسوں نے بڑی عجیب خواہش کر دی، کہنے لگے بلال آج بڑی مدت کے بعد آئے ہو مدینہ میں،
آج تو نانا کی یاد بڑی شدت سے آ رہی سبحان ہے. اللہ. چلو نانا کا دیدار نہ صحیح تو اگر ایک مہربانی ہو سکے تو نشتہی، ہماری خواہش ہے ان نسمع آذانک الذی کنت تؤذن لرسول اللہ. جیسے حضور کے زمانہ میں نا، ہمارے نانا کے زمانہ میں تم اذان دیا کرتے تھے نا، اگر ایک دفعہ پھر ہمارے نانا کے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہوئے اگر اذان کے کلمات سنا دو تو لطف نہ آ جائے، مزہ نہ آ جائے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اعلی حضرت بولے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. حضور کرم نوازی فرمائیں، آپ کے دیدار کے بھوکے تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہیں، ان کو کب دیدار ہوگا. اقبال کہتے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آبمی گردد وجود. اپنا چہرہ بھی دیکھ، اپنی آنکھیں بھی دیکھ، اپنی زبان بھی دیکھ. ان کے نام پہ درود بھی پڑھتا ہے، پھر زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے. حیا نہیں آتی تیری زبان کہاں، ان کا ذکر اور درود کہاں. اگر درود پڑھ نہیں ہے تو زبان کو پاک کر، پھر درود پڑھ. تو درود پڑھنے میں کمی کر سکتا ہے تو ابھی پڑھ رہا ہوگا، ادھر سے جواب آ رہا ہوگا، سبحان اللہ. جواب آ رہا ہوگا. لیکن شرط ایک ہی ہے، پڑھنے کا سلیقہ آنا چاہیے. حضرت بلال کو کہنے لگے نشتہی، ہماری خواہش ہے ان نسمع آذانک الذی، وہی آذان جو حضور کے زمانے میں نانا کے زمانے میں دیا کرتا تھا وہ تو سنا دو نا. حضرت بلال نے کہا شہزادو تمہارا حکم ٹالنا بھی میرے بس میں نہیں، لیکن اگر آذان کہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کیا کروں، حضور کا چہرہ سامنے نہیں، آنکھیں بے قرار ہیں، ڈھونڈ رہی ہے کہاں جاؤں، کس کو اپنا درد سناؤں. انہوں نے کہا نہیں سنانا تو پڑے گا. تو حضرت بلال نے فعلا سطح المدینہ، اس مقام پہ پہنچے جہاں کھڑے ہو کر آذان دیا کرتے تھے. کھڑے ہو کر پھر آپ نے آذان کے کلمات کہے. اب میں تو نکما سا بندہ ہوں، بہت نکما ہوں، آپ سارے اچھے ہیں، میں بہت نکما بندہ ہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے پتہ نہیں میرا سانس بھی میرا ساتھ دے گا یا نہیں، لیکن تھوڑی سی اگر حجاز کے لہجے میں میں آذان کے ایک دو جملے کہہ دوں تو مزہ آ جائے گا. اگر آپ بیدار بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. جیسا نکمہ آذان کہہ رہا ہے، تو جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کے کلمات کہے نا، تو فرماتے ہیں علامہ سمودی وفاء الوفا میں ارتجت المدینہ، پورا مدینہ لرز اٹھا، پورا مدینہ کانپ اٹھا اور پورے مدینہ میں شور و غل مچ گیا. اور کہتے ہیں جب آپ نے پڑھا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو خرجت العواتق من خدورہن، کباری لڑکیاں اپنے گھروں سے کمروں سے نکل کر اپنی ماؤں کی انگلیاں تھام کی کہتی ہیں بلال تو آ گئے، بلال کے آقا کب آئے، سرکار کب تشریف لائیں گے، سرکار کب تشریف لائیں گے. اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں اونچی آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا. مسلسل سفر کی وجہ سے گلا متاثر ہے، لیکن آپ حضرات محبت دکھا رہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کو. لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پاغا دسوں کو پایا،
جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ تو کہتے ہیں جب حضرت بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہتے ہیں انا پہ جا کے تڑپ اٹھے، کہنے لگے میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں حضور کو، سرکار نظر نہیں آ رہے۔ پہلے لفظ محمد کہنے سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، اور آج حضور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تو کیسے کہوں۔ رب فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے پوچھتے ہیں عذاب کب آئے گا؟ انہیں کہہ دیجئے للکافرین لیس لہ دافع، جب کافروں پہ اللہ عذاب نازل کرے گا تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سالوی نے لکھا، کہتے ہیں لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم، غدیر خم کے موقع پہ، یہ آخری روایت اور بھی ہے لیکن میں اسی کو بیان کر کے اکتفا کرتا ہوں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم، رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے نادا بالناس، صحابہ کو کہا آواز لگاؤ، سارے صحابہ اکٹھے ہو جا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اور جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے نا تو فرماتے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میری طرف دیکھے گا، میں ویسے عمل کر کے سبق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَخَذَا بِيَدِ عَلِيٍّ رضی سبحان اللہ، اللہ۔ سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا غدیر خم کے موقع پہ، یوں ہاتھ پکڑ کے صحابہ کی موجودگی کے اندر میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو، سبحان من اللہ۔ کنت مولا ہو فعلی مولا، ایک روایت میں ہے فہذا علی مولا، یہاں اس تفسیر کے اندر جو حدیث جو روایت نقل کی گئی اس میں ہذا لفظ نہیں ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا صحابہ سن لو، جو غائب ہیں ان تک پیغام پہنچا دینا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علی مولا، سبحان اللہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو نہ مانے علی کو مولا تو پریشان نہ ہوا کرے، وہ رسول کو بھی مولا نہیں مانتا، سبحان اللہ۔ اگر وہ حضور کو مولا مانتا تو پھر علی کو بھی مولا ماننا پڑے مانتا۔ اس کا مطلب ہے وہ سرکار کو مولا، کیونکہ حضور نے مولا علی کو مولا ماننا مشروط کر دیا ہے، فرمایا جو مجھے مانے گا وہ علی کو مانے بے شک، بے شک۔ کمال کی بات نہیں ہے، کہا جو مجھے مولا مانے گا وہ علی کو مولا مانے گا، ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے درمیان کہا سنو من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی نا تو فرماتے ہیں فشاء ذالک، یہ بات ہر جگہ حجاز میں پھیل گئی کہ سرکار نے یوں اعلان کیا ہے من کنت مولا فعلی مولا فطار ذالک فی البلاد۔ اور جب یہ پہر پھیلنے لگی تو ایک ظالم تھا جس کا نام تھا حرس بن نعمان القہری لعنت اللہ علیہ، وہ آیا، وہ ظالم آیا، جب اسے یہ خبر پہنچی نا کہ حضور نے اعلان کیا ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقۃ، وہ اپنی اونٹنی پر آیا، اور جب سرکار کے مسجد نبوی کے قریب آیا نا تو فنزل عن ناقتی، وہ اپنی اونٹنی سے اترا، فاناخھا، اس نے اپنی اونٹنی کو عقلھا اتر کر سواری کو باندھا، اس کی رسی کو باندھا، اور باندھنے کے بعد ثم اتا رسول اللہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، وہو فی ملأ من اصحابہ، میرے آقا صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، وہ کہنے لگا امرتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا ان نشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، فقبلناہ منک، آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے، امرتنا ان نصلی خمسا، آپ نے حکم دیا ہم 5 نمازیں پڑھیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ہم نے 5 نمازیں پڑھی، حضور امرتنا ان نصوم شہرا، آپ نے حکم دیا 1 مہینے کے پورے روزے رکھیں، حضور ہم نے پورے روزے رکھے، ہم نے قبول کیا، امرتنا بالحج، آپ نے حکم دیا ہم حج کریں، ہم نے حج بھی کیا،
इसी पे बात मुकम्मल न की, हुजूर फिर आपने क्या किया, रफाता बिदब इब्न अम्मिका अली इब्न अबी तालिब वफद्दलतहु अलैना वकुल्त मन कुन्तु मौलाहु फअलिय्युम मौला। आप तो शान वाले हैं, तो फिर अपने चचा के बेटे अबू तालिब के बेटे अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा का हाथ पकड़ के आपने ऐलान किया, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसका मतलब है आपने अली को सारे अरब वालों पर फजीलत दे दी है। फद्दलतहु अलैना, हमसे ज्यादा शान वाला बना दिया। यानी उसे खुजली हो रही थी, खारिश हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि इस अली को सब पर फजीलत क्यों दे दी। कहने लगा ये आपने अपनी तरफ से कहा। जालिम कहने लगा अम्मिन अल्लाह ताला, या अल्लाह की तरफ से। मेरे आका ने कसम उठाई, फरमा वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लाहु, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, अम्मिन अल्लाह ताला, ये तो रब की तरफ से। सुभान अल्लाह। उसे फिर भी बर्दाश्त न हुआ, उसने कहा इनकान कमाई तकूल हक्कन, अगर ये बात सच है या अल्लाह फिर हम तो जलील हो गए। अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, फिर हम पर पत्थरों की बारिश नाजिल कर। अल्लाह ने फरमाया अगर तू अली के बुग़्ज़ में मांगता है फिर देख तेरी नस्लों को बर्बाद कर। ये कुरान की आयत नाजिल हो गई। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, ये जालिम अल्लाह से अज़ाब मांगता है, कहते हैं अज़ाब कब वाक़िअ होगा। फरमाया एक पत्थर आया, हामा कहते हैं इस चोटी को यहां से दाखिल हुआ और पेशाब के रास्ते से निकल गया, वो वहीं ढेर हो गया। मैंने कहा जो अली का बुग़्ज़ रखे उसके लिए फिर कब्र तक नहीं अल्लाह इंतजार करता, अल्लाह वहीं उसको बर्बाद करके अल्लाह उसे वहीं बर्बाद करके रख देता है। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लिल काफ़िरीन लैसा लहु दाफ़िअ, इन्हें बता दें जब अल्लाह ने अली के दुश्मन को पकड़ा तो पकड़ा कैसे। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, और ये जो पत्थर आया था ना ये अल्लाह की तरफ से आया था। ज़िल मआरिज, जो बुलंदियों का मालिक है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैह, ये आसमान के फरिश्ते जमीन के फरिश्ते उसकी तरफ जाते हैं। वर्रूह, ये जिब्राइल भी उसी की तरफ जाते हैं। इलैहि काना यौमुन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, फरमाया एक दिन ऐसा आएगा क़यामत का दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा। लेकिन आप सोचेंगे वो कैसे, कहा ये मुनाफिकीन के लिए है, ये काफिरों के लिए है। एक दिन क़यामत का वो दिन जो होगा वो 50 अल्फ सना, 50,000 साल के बराबर। तो फिर हमारा क्या बनेगा। मेरे हुजूर ने इसकी भी तशफ़ी फरमाई, सरकार ने इसकी भी तसल्ली दे दी। या रसूलल्लाह वो क्या है, फरमाया जैसे तुम एक फर्ज नमाज पढ़ते हो ना, फरमाया इसमें भी वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन जो मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगे ना वो क़यामत के दिन जब खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देते हुए उनका वक्त इससे भी कम लगेगा। मैंने कहा क्यों, फरमाया तुम्हारी निस्बत जो मुझसे है, तुम मेरे जो उम्मती हो, मेरा कलमा जो पढ़ते हो, जो मुनाफिक हैं जो काफिर हैं उनके लिए क्या है, फरमाया उनके लिए यही है एक दिन 50,000 साल का। और जो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं फरमाया एक नमाज का वक्त भी ज्यादा होता है, इससे भी कम वक्त में हिसाब भी दे देंगे, पुल सिरात से भी गुजर जाएंगे, जन्नत में भी दाखिल हो जाएंगे। फस्बिर सब्रन जमीला, सबर कीजिए। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये काफिर कहते हैं अभी अज़ाब बड़ा दूर पड़ा है, इन्हें कह दे वनराहु करीबा, हम तो बड़ा करीब से देख रहे हैं। यौम तकूनुस समाउ कल मुहल, मेरा रब फरमाता है जिस दिन आसमान जैसे चांदी पिघली हुई होती है यूं पिघल जाएगा, जैसे चांदी उबली हुई होती है आग के ऊपर, फरमाया यूं आसमान पिघल जाएगा, उबल जाएगा। वतकूनुल जिबालु कल एहन, और फरमाया पहाड़ यूं इतना खफीफ हो जाएंगे जैसे कपास होती है, हवा आई कभी इधर उड़ा के ले गई, कभी इधर उड़ा के ले गई। वतकूनुल जिबालु कल एहन, फरमाया इस सारी हालत के अंदर एक बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ। फरमाते हैं कि वो हजरत सिद्दीक अकबर दखल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ज़ात यौमिन बैत मदारिसिही, वो एक जगह लोग इकट्ठे थे, जनाब सिद्दीक अकबर गए। फवजद नासन कसीरम मिनल यहूद, वहां देखा कि बहुत सारे यहूदी मदीनतुल मुनव्वरा में इकट्ठे जमात बना के बैठे।